آ گیا آزمائش اور امتحان میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائیوں میں، کئی اندھیروں میں، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مجاہدین افغانستان، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا شکم ماہی میں؟ قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ رحمان کو پکارا یا عبد الرحمان کو پکارا؟ پیغمبروں کو پکارا یا پیغمبروں کے مشکل کشا کو؟ نبیوں کو پکارا یا نبیوں کے حاجت روا کو؟ ولیوں کو پکارا یا ولیوں کے معبود کو؟ تو مشکلات میں کام آنا نہ نبی کا منصب ہے، نہ رسول کا منصب ہے، نہ ولی کا منصب ہے، نہ صدیق کا منصب ہے، نہ شہید کا منصب ہے۔ مشکلات میں کام آنے والا کل، آج اور آئندہ کون؟ حضرت یونس کی مشکل حل کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگارے والا کون؟ حضرت دریائے نیل سے بچانے والا عیسیٰ کا مددگار و مشکل کشا کون؟ رحمت للعالمین کا بدر و احد میں حاجت روا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ جاہلوں نے کہا نہیں، بس خود علی مشکل کشا۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا ہے یا علی کا ولی مشکل کشا ہے؟ علی کی مشکلیں آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہی گر کی بات ہے، یہی گر کی بات ہے۔ ذرا پھسلا تو مارا گیا، ذرا پھسلا تو مارا گیا۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا چترال والوں، ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا۔ انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہی میں بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک جملہ آگے بھی کہتا جاؤں، کہیں علماء نہ سننے ناراض ہو جائیں گے۔ جنت میں اکٹھے ہوں گے، خطاؤں کے باوجود جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہی میں ملاوٹ نہ ہونے دینا، اس کی توحید میں خیانت نہ ہونے پائے، انشاءاللہ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت کام آئے گی۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے گناہگار موحد یقینی جنتی، گناہگار موحد یقینی جنتی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، گناہوں کی سزا ملے گی، اللہ محفوظ رکھے، اس سزا کی سنگینی سے اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے، ہی میں بے وفائی نہیں ہوئی، بھی کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تو گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہگار موحد
زاہد یقینی جنتی اور نیک مشرک جبہ پوش مشرک یقینی جہنمی. ہاں تو ذرا ایک مرتبہ سبق پھر دہرائیں پھر آگے بڑھیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. شاید اگلی ملاقات پھر حشر میں ہو. یہ بھی کتنے عرصے کے بعد آنا ہو گیا. ہاں جی تو ایک تو آپ کے راستے بڑے دشوار گزار ہیں, پھر یہ جو فوکر صاحب آتے ہیں, ہاں اس کو تو میں ٹھوکر مار چکا تھا, آج پھر بیٹھنا پڑا فوکر پر, کانپتا لرزتا ہوا یہاں. نہیں آئے گا یہ آئے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو, لیکن زندگی کا کیا پتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. عرض کیا اللہ کے رسول, جب ہم رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بات کر دی تم نے, پوری رات کی بات کر دی کہ صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا. میرا تو یہ حال ہے, نماز سے فراغت کے وقت دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں. تو یہ تو زندگی تو ایسی گویا کیا قابل اعتماد ہے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس وعدے کو نبھاتے رہنا, ہی کی ضربیں لگاتے رہنا, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے رہنا. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود. جزاکم اللہ. ہر جگہ موجود علام الغیوب, کارساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا اللہ ہی. یہ وعدہ پورا ہوا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب انبیاء کی مقدس روحیں جمع کی گئیں. رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میرے پیغمبروں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم میرے بن کر جاؤ گے, تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے. کتاب و حکمت کی قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے مشن پر میرے بندوں کو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے اور میرے بندوں سے انہیں یقین دلواؤ گے, ان کا ایمان بناؤ گے کہ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. کچھ جی کچھ یہ الیاسی لشکر کے سپاہی کہلواتے ہیں نا. ہاں اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کی بات بڑی قابل فخر ہے. تبلیغی جماعت کو اللہ سلامت رکھے. یورپ میں گیا, افریقہ میں گیا, ویسٹ انڈیز کے جزائر میں گیا, ہندوستان میں گیا ہوں, سمندر میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گیا ہوں. میں نے جہاں قدم رکھا محمد الیاس کے سپاہی ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر, اسلامی انقلاب, علماء دیوبند, شان صحابہ, مولانا نور شاہدین, مولانا اجلال الدین. آج یورپ لرز رہا ہے, لرز رہا ہے یورپ کہ اگر فرزندان اسلام کا یہ سیلاب اسی طرح بڑھتا رہا
تو عیسائیت کی تو موت ہو جائے گی. صرف برطانیہ میں اس وقت 750 مسجدیں بن چکی ہیں. صرف برطانیہ میں. جغرافیہ کے اعتبار سے برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ہے. زمین کے اعتبار سے, رقبہ کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ہے. اسکاٹ لینڈ مل جاتا ہے, کچھ بڑا ہو جاتا ہے. صرف انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, یو کے میں اس وقت تک 750 مسجدیں قائم ہیں. گلاسگو میں مسجد اسکاٹ لینڈ ہائی کورٹ کی بلند و بالا عبارت کے سامنے بنائی. آئے گھر لے لیا ہے میں نے تیرے در کے سامنے. ادھر کورٹ کی عمارت ہے اور ادھر خدا کا گھر کھڑا ہوا ہے. ایسے آتا ہی ہوا ٹریفک 15 کلومیٹر سے جب گلاسگو کی عمارتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سب سے پہلی بلند عمارت اسی مسجد کی نظر آتی ہے. تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم. تسلیس کے سینے پہ توحید کا پرچم محمد الیاس کے سپاہیوں نے ہی تو گاڑ دیا. جزاک اللہ. تو سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونا. کچھ یقین انبیاء علیہ دعوت یہی تھی, خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. قرآن پاک نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. او میرے پیغمبر, اگر میں تجھے آزمانے لگوں تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر میں تجھے اپنے دامن رحمت میں لے لوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے سوا بچانے والا بھی کوئی نہیں, میرے سوا آزمانے والا بھی کوئی نہیں. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. کچھ نہ ہونے کا یقین. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کتاب و حکمت دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. تم دنیا میں جا کر اپنے اپنے زمانے میں میرے بندوں کو الست کا وعدہ یاد دلاؤ گے. ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد میرا رسول آئے گا. تم سب کے بعد آئے گا تو تم سب کے بعد, لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ تم اپنی قوم کی طرف نبی بنائے جاؤ گے, وہ تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. تم پر قوموں کو ایمان لانا ضروری, اور تم سب کے بعد آنے والے میرے آخری رسول کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. وہ سب کے بعد آئے گا, لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا. وہ جس جگہ اس دھرتی کے تذکرے قرآن میں ہوا کریں گے